سب سے پہلی چیز ہے حاجس، کسی بات کا خیال دل میں اضطراراً آ جانا۔ مثلا کسی کے دل میں برا خیال آئے اور بے اختیار آئے، خود نہ لائے بلکہ بے اختیار آئے۔ مثال کے طور پہ فلاں کے گھر چوری کروں گا، فلاں کے گھر میں ڈاکہ ماروں گا۔ اب یہ خیال ایسا ہے کہ جو بے اختیار اس کے دل میں آ رہا ہے۔ نمبر 2، خاطر، کسی بات کا خیال دل میں قصدن لانا۔ کسی نے خود گناہ کا خیال کہ میں فلاں گناہ کروں، اب قصدن اس کا خیال وہ دل میں لے آئے تو اس کو خاطر کہتے ہیں۔ نمبر 3، حدیث نفس، تردد کی کیفیت ہونا کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ دل میں یہ بات آئے کہ فلاں کی چوری کروں، لیکن دل میں ساتھ میں تردد ہو، شک ہو کہ چوری کروں یا نہ کروں، تو اس کو حدیث نفس کہتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں ایسی ہیں، ان پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ نمبر 4، ہم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ۔ اس تردد میں کسی ایک جانب کو ترجیح دینا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ کہ میں فلاں شخص کی چیز اٹھاؤں، فلاں شخص کی چیز کو اٹھاؤں۔ اب دیکھیں اس میں تردد ہے، اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، لیکن ایک جانب کو ترجیح دینا ہے کہ اب وہ اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا۔ اور اگر وہ اٹھاتا ہے دوسرے کی چیز کو بغیر اجازت کے تو یہ گناہ ہے، اور اسی طریقے سے اگر وہ نہیں اٹھاتا تو یہ خیر ہے ایک قسم کی۔ اب اگر وہ نہیں اٹھاتا تو اس پر اسے ثواب ملے گا، اور اگر وہ اٹھا لیتا ہے تو یہ اس وقت تک مواخذہ اس پر نہیں ہوگا جب تک یہ پکا اس پہ ارادہ نہیں کرتا کہ ہاں میں اٹھا کے نہ لے جاؤں۔ کسی ایک جانب کو ترجیح دینا، ایک ہے عملاً اس کو اٹھا کے لے جائے، ایک ہے خیال کے اعتبار سے ترجیح دینا۔ تو یہ خیال کے اعتبار سے ترجیح دے رہا ہے، اور اگر عملاً اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے تو یہ پھر عزم بن جاتا ہے، اور جب یہ عزم بن جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس پر اس کا مواخذہ بھی ہوگا، اس کی پکڑ بھی ہوگی۔ نمبر 5، ایک جانب ترجیح دے کر اسے اتنی تقویت دینا کہ اگر رکاوٹ نہ ہو تو کر گزرے۔ مثال فلاں شخص کی وہ چیز اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں۔ اب یہ عزم اتنا پختہ ہو گیا کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہوئی تو اٹھا لیتا وہ۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کی کوئی چیز دیکھ لی اور اس کو اٹھانے کے لیے اب چلا گیا۔ اب دیکھیں چلا گیا تو یہ اس کا عزم ہو گیا اٹھانے کا، لیکن وہاں پہ دیکھا کہ ایک شخص چکر لگا رہا ہے تو اب یہ وہاں سے ویسے ہی گھوم کے واپس آ گیا، اٹھائی نہ، تو اس پر اس کا مواخذہ ہوگا۔ کیوں؟ اب یہ عزم اس کا بن گیا تھا، اگر وہ فلاں شخص نہ ہوتا تو یہ اس چیز کو چوری کر لیتا۔ اسی طریقے سے اگر تقویت خیر کو دی، مثال کے طور پہ جاتا ہے کہ فلاں شخص والے بڑے غریب ہیں، ان کی جا کے کوئی مدد امداد کر کے آتا ہوں۔ اب وہ گیا اور وہاں پہ جا کے دیکھا کہ وہ گھر والے تو گھر میں ہے ہی نہیں، وہ گھر بیچ کے کہیں چلے گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ نیکی کے کام کے لیے گیا تھا تاکہ میں ان کی امداد کر سکوں، لیکن وہ گھر والے وہاں پہ نہیں تھے، تو اس کی وجہ سے اس کا یہ پکا عزم اور پکا ارادہ یہ تھا کہ میں ان پہ خرچ کروں گا۔
تو لہٰذا اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا، تو اس پر بھی اس کو قیامت والے دن اجر ملے گا۔ تو یہ 5 خیالات کے درجے ہیں۔ نمبر 1 حاجز، نمبر 2 خاطر، نمبر 3 حدیث نفس، نمبر 4 ہم، اور نمبر 5 عزم۔ پہلے 3 درجات حاجز، خاطر اور حدیث نفس پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ ہم یعنی چوتھے درجے میں اگر جانب واحد کی ترجیح خیر اور نیکی تک کی طرف ہے تو ثواب مرتب ہوگا، اور اگر ترجیح شر اور گناہ کی طرف ہوگی تو تب تک مواخذہ نہیں جب تک عزم نہ بنے۔ گویا نیکی کے ارادے میں ہم و عزم، چوتھا اور 5واں درجہ دونوں پر ثواب، اور عملاً نیکی کرنے پر 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ اور جب گناہ کے معاملے میں ہم چوتھے درجے پر کوئی مواخذہ نہیں، البتہ عزم 5ویں درجے پر مواخذہ بھی ہے۔